السلام علیکم ناظرین. پاکستان کا جوڈیشل سسٹم پہ کیا بات کریں؟ جسٹس از ڈیلے، جسٹس ڈینائڈ، جسٹس ڈیلے، جسٹس ڈینائڈ. یہ پورا کا پورا اسٹیٹمنٹ پاکستان کی جوڈیشل سسٹم میں فٹ آتا ہے. 62,000 کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں. پورے ملک کی عدالتوں میں 28 لاکھ کیسز پینڈنگ پڑے ہیں. اربوں روپے ان کو مراتوں کے ساتھ دیے جا رہے ہیں. بڑی بڑی تنخواہیں، زمینیں، مراتیں ان ججز کو دیے جا رہے ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی کی سب سے بڑے ذمہ دار پاکستان کے جوڈیشری میں وہ فیصلے ہیں جنہوں نے پاکستان کے پرخچے اڑا دیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سزا جرم کلیئر ہے. میں نہیں کہتا شریعت سے بڑھ کر تو نہیں ہے، آپ رب کریم اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو نہیں ہے. وہ کہتا ہے جرم کرو گے تو سزا دوں گا، دیتا ہے وہ سزا. اس نے کہا ہے یہ جرم کرو گے تو یہ سزا ہے، یہ جرم کرو گے تو یہ سزا ہے، یہ جرم کرو گے تو یہ سزا ہے. گردن کاٹنے کی سزا ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جرم کے حوالے سے بہت بڑی بات کرتے ہیں. کوئی کر سکتا ہے کہ اگر میری بیٹی 2 جہاں کا مالک ہے، سوچیں اس پوری 2 جہاں کا کائنات کا نبیوں کا سردار ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ، وہ فاطمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بیوی ہیں، جو حضرت امام حسن اور حسین کی ماں ہیں، جو جنت کی جو ہے وہ بادشاہ ہیں، ملکہ ہیں، سردار ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ان سے بھی جرم سرزد ہوتا تو ان کو بھی سزا دی جائے. تو پھر آپ کی اور میری یا یہ جو چاروں طرف چیخ و پکار ہے سزا سزا سزا، ان کی کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اگر عدالتیں انصاف نہیں کرتی ہیں تو پھر وہاں پر معاشرہ تباہ ہوتا ہے اور لوگ خود اپنا انتقام لینا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک طریقے سے اس معاشرے کے اندر شر فتنہ پیدا ہو جاتا ہے جب انصاف لوگ اپنے ہاتھ میں لے لیں. اور ایسا ہوتا ہے تو کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، حضرت علی کا قول ہے، بے انصافی کا نہیں. تو پاکستان کی جوڈیشل سسٹم انتہائی تاریخ اس کی بدترین ہے. اور جب تک آپ جرم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو مجرم کو سزا نہیں دیں گے تو اس وقت تک جرم ختم نہیں ہوتا. اگر ان کو سزا نہیں ملے گی تو ان کے حوصلے بلند ہوں گے اور جرم مزید پروان چڑھے گا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں. اور پاکستان میں ویسے بھی 2 جوڈیشل سسٹم ہے، امیروں کا اور غریبوں کا. امیر پورا ملک چوری کرنے کے باوجود بھی اقتدار میں بیٹھے ہیں، اور سائیکل چوروں سے، روٹی چوروں سے ہماری پاکستان کی پوری جیلیں بھری ہوئی ہیں. یہ ہے نظام انصاف. تو بہرحال اگر یہی حالات ماضی میں ہم نے دیکھا کہ فوجی عدالتیں ہوئی، 1952 ایکٹ کے تحت فوجی عدالتیں بنی، سزائیں دیں. اب کہا جاتا ہے کہ فوجی عدالتیں صرف اور صرف فوجیوں کو سزا دیں. ٹھیک ہے جی، لیکن اگر جوڈیشری سول اپنی کام نہیں کرے گی اور جرم پروان چڑھے گا اور ایسے عمل ہوں گے جو ملک کے لیے نقصان ہوگا، جو دہشت گردی کے زمرے میں آئیں گے، جو فوج کی تنصیبات کے حملے کے زمرے میں آئیں گے، جو فوج پر حملے کے زمرے میں آئے گا، جو ملک پہ حملے پہ زمرے میں آئے گا، تو پھر کیا خاموش رہ جائے؟ نہیں، دنیا میں کوئی خاموش نہیں رہتا. میں ابھی اس کی مثال دیتا ہوں. جو شور مچا رہے ہیں نا کنٹری
میں ان کی مثال دیتا ہوں کہ ان کے ملک میں فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں اور وہ سزائیں دے رہے ہیں، ان کو سزائیں دے رہے ہیں جو پرٹیکولر دہشت گردی میں انوالو ہیں، ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں، فوجی تنصیبات یا فوجی معاملات پہ حملے کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزوں کے اوپر امریکہ میں بھی ہے، میں بھی بتاتا ہوں، یورپی یونین کو تکلیف ہے، ان کے ہاں بھی ہے، میں جرمنی کا بتاؤں گا، فرانس کا بتاؤں گا، آپ کے اسرائیل میں تو وہاں نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں جرم کو سزا نہیں دی جا رہی ہے، پروان چڑھایا جا رہا ہے، آپ کے یک طرفہ انصاف کیا جا رہا ہے، جس سے جرم بڑھ رہا ہے، پاکستان کو خطرہ ہے، نقصان ہے، وہاں اگر فوجی عدالت اپنا رول ادا کرتی ہے، ٹھیک ہے، آپ اپیل کریں آرمی چیف سے بھی، صدر پاکستان سے بھی، اور سپریم کورٹ سے بھی۔ سپریم کورٹ بعد میں دیکھ لے، لیکن فیصلہ تو ہونے تو اس بینچ نے جو فیصلہ کیا وہ بہت صحیح فیصلہ تھا، اور فوجی عدالت نے 25 لوگوں کو سزائیں دی۔ تو یہاں تو شور مچا، دنیا میں بھی شور مچا۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں ماضی تھوڑا سا۔ دنیا کے مختلف ممالکوں میں فوجی عدالتیں قائم ہیں، تاہم ان عدالتوں کا دائرہ کار اور سویلین پر ان کے اطلاق کے حوالے سے قوانین مختلف ہیں۔ کچھ ممالک میں فوجی عدالتیں صرف فوجی اہلکاروں کے مقدمات سنتی ہیں، جبکہ دیگر میں بعض حالات میں سویلین کے خلاف بھی کارروائی کرتی ہیں، جن کی مثالیں موجود ہیں۔ چلیں جی، بھارت میں نہیں ہوتا، لیکن امریکہ میں تو ہوتا ہے، یورپ میں ہوتا ہے جو شور مچا رہا ہے، ترکی میں ہوتا ہے، اسرائیل میں ہوتا ہے، اور بہت سے ممالک ہیں۔ اب آتے ہیں پاکستان میں۔ فوجی عدالت نے 1952 کے تحت کئی فیصلے سنائے ہیں، سپریم کورٹ نے اس کو جسٹیفائی بھی کیا ہے، اور یہ جو 25 لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں، یہ بھی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ہے، لیکن چیخ و پکار ہے۔ عمران خان کے دور میں بھی سویلین کو فوجی عدالت میں سزائیں دی گئی، یہ کوئی پہلی حکومت نہیں ہے۔ امریکہ میں فوجی عدالتیں ملٹری کمیشنز قائم ہیں، سنیں، جو عام طور پر فوجی اہلکاروں کے مقدمات سنتی ہیں، تاہم بعض مخصوص حالات میں جیسے دہشت گردی کے الزامات، سویلین کے خلاف بھی ان عدالتوں میں مقدمات چلائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوانتانامو میں قائم ملٹری کمیشن میں دہشت گردی کے مشتبہ افراد کے خلاف مقدمات چلائے گئے تو سویلین تھے۔ یورپ پہ آ جائیے۔ یورپ میں فوجی عدالتیں عام طور پر فوجی اہلکاروں کے مقدمات کی سماعت کرتی ہیں، اور سویلین کے اطلاق بھی موجود ہے۔ کچھ مخصوص حالات میں جیسے جنگی جرائم یا قومی سلامتی کے سنگین مسائل، سویلین کو بھی فوجی عدالت میں پیش کیا جاتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر جرمنی دوسری جنگ عظیم کے بعد نورمبرگ میں بین الاقوامی فوجی عدالت قائم کی گئی تھی، جہاں نازی رہنما اور دیگر ملزمان پر جنگی جرائم کے مقدمات چلائے گئے۔ کہاں؟ جرمنی میں۔ فرانس میں بھی جنگی جرائم کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جاتے ہیں، جہاں سویلین ملزمان کو بھی پیش کیا جاتا ہے آج تک۔ اسرائیل میں فوجی عدالتیں قائم ہیں، جو بنیادی طور پر فلسطینی علاقوں میں سویلین فلسطینیوں کا ٹرائل کرتی ہیں۔ کس پہ؟ پتھر پھینک دیا، کوئی گاڑی کو نقصان پہنچا دیا، کوئی آگ لگا دی۔ یہ عدالتیں اسرائیلی فوج کے زیر انتظام ہیں، اور ان کا مقصد فلسطینی سویلین کو سزا دینا ہے۔ کئی دیگر ممالک ہیں جن میں نے بتایا ترکی بھی ہے، مصر بھی ہے۔ تو چنانچہ یہ کہنا کہ صرف یہ پاکستان میں ہے اور امریکہ نے بھی بیان دے دیا اور یورپی یونین نے بھی بیان دے دیا، تو ذرا جھانک کے دیکھیں آپ اپنے گریبان میں۔ میں تو آپ کو ناموں کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ کے ہاں جب سویلین آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا آرمی ایکٹ کی خلاف کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، ملک کے نیشنل ایشوز کو توڑتے ہیں، ملک کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اداروں میں بغاوت کرتے ہیں، ایسے مقدمات جو مخصوص قسم کے ہیں وہ فوجی عدالتوں میں دنیا میں بھی جاتے ہیں،
پاکستان نے بھی کیا، تو پھر تکلیف کیوں؟ اور دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ.